السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بچے کی دلچسپ اور ایمان افروز نصیحت کے بارے میں۔ ناظرین وہ نصیحت کیا تھی اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل بتائیں گے۔ مگر ویڈیو کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مسلسل اور بغیر کسی رکاوٹ کے ملتی رہیں۔ ناظرین حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بصرے میں جا رہے تھے تو بصرے کے ایک بازار میں ان کو چند لڑکے آپس میں کھیلتے ہوئے ملے جو کہ اخروٹ اور باداموں سے کھیل رہے تھے، اور ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اور لڑکا بیٹھا تھا جو ان کو دیکھ کر زاروں کا تار رو رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا نے سوچا کہ شاید اس لڑکے کے پاس بادام یا اخروٹ نہیں ہیں کہ جن سے یہ کھیل سکے، اور شاید یہ اس لیے رو رہا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اگر آپ اخروٹ اور باداموں کی وجہ سے رو رہے ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو لے دے دیتا ہوں اور آپ ان کے ساتھ جا کر کھیل لیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے نظر اٹھا کر بہلول دانا کی طرف دیکھا اور ان سے مخاطب ہوا کہ او کم عقل، ہم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہلول دانا نے کہا تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا کو بڑا تجسس ہوا، انہوں نے کہا کہ مجھے اور بھی کوئی نصیحت کرو تاکہ میں آئندہ زندگی میں اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکوں۔ تو اس کے بعد وہ لڑکا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول میں پیدا نہیں کیا، یعنی کہ بیکار پیدا نہیں کیا، اور یقیناً تم واپس ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ ناظرین اس بچے نے بہلول دانا سے فرمایا کہ اس آیت میں ہمارے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا یہ سب کچھ کہنے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے لگا اور اس کے دونوں رخساروں پر آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح گرنے لگے، اور اس کے بعد فوراً ہی وہ لڑکا نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بہلول دانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کو تھوڑا سا پانی پلایا اور اس کے بعد اس کو ہوش آ گیا۔ جب اس کو دوبارہ ہوش آ گیا تو بہلول دانا نے اس کو بتایا کہ تم بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی کہ کس چیز کا خوف تھا کہ جس خوف کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جہنم کی آگ کو پہلے چھوٹے چھوٹے تنکوں سے جلایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تو میں یہ خیال کر رہا تھا کہ کہیں ان چھوٹی لکڑیوں میں میرا شمار بھی نہ ہو اور مجھے بھی یوں جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا عذاب نہ اٹھانا پڑے۔ ناظرین اس کے بعد وہ بچہ کہنے لگا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس سے کسی کو نفع بھی نہ ہو، اور ایسے جینے کا کیا فائدہ کہ جس کے جینے سے دوسرے لوگ خوش بھی نہ ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ افسوس کہ میں غفلت میں سوتا رہا اور یہاں تک کہ مجھے موت آ گئی۔ آج نہیں تو کل ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر زندہ شے کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دنیا میں ہم اپنے جسم کو نرم و ملائم لباس میں چھپاتے ہیں، مگر ایسے جسم کا کیا فائدہ جس کو مرنے کے بعد کیڑوں اور مکوڑوں نے کھانا ہے اور اس کو مٹی ہو جانا ہے۔ ناظرین اس بچے نے کہا کہ مرنے کے بعد جیسے ہمارے جسم سے تمام حسن و جمال جاتا رہے گا اور صرف اعمال ہی ہوں گے جو ہمارا سب کچھ ہوں گے اور جو ہمارے کام آئیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اور درگزر فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے، کیونکہ اگر وہ عدل و انصاف کرنے پر آ گیا تو ہم پھر بچنے کے لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر مغفرت حاصل کر سکیں۔ حضرت بہلول دنا فرماتے ہیں کہ جب وہ لڑکا واعظ کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ لڑکا فوراً چل دیا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے اس لڑکوں کو ان لڑکوں میں کھیلتے ہوئے تلاش کیا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں نے دوسرے لڑکوں سے اس کا حال دریافت کیا کہ وہ کدھر چلا گیا ہے تو لڑکوں نے کہا کہ کیا تم اس لڑکے کو نہیں پہچانتے؟ تو حضرت بہلول نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو لڑکے کہنے لگے کہ یہ لڑکا حضرت حسین ابن علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک ہے۔ تو بہلول دنا فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا
کہ ایسی رازدار اور عظیم قسم کی گفتگو ایک عظیم و شان نسل سے تعلق رکھنے والا انسان ہی کر سکتا ہے، اور مجھے شروع سے احساس ہو گیا تھا کہ یہ ایک عظیم درخت کا پھل ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی نصیحت آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔